وہ علاقہ میدانی ہو یا پہاڑی ہو۔ اور بلکہ آج بھی دیہاتوں میں یہ کہا جاتا ہے جب کوئی گائے یا بھینس بچہ دیتی ہے تو وہ بچہ ان کو بچ جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، پورا جانور بن جاتا ہے اور دودھ بھی، تو وہ آج بھی پیار سے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر جو گائے تھی اس نے بیٹی دی ہے یا بیٹا دیا ہے، آج بھی۔ تو اس وقت جو عرب میں قیمتی جانور تھا وہ یہی تھا۔ اچھا، یہ اونٹ بڑے قیمتی ہیں، پھر صحرائی علاقے میں، پھر اونٹنیاں، پھر اس میں جو دودھ ملتا ہے۔ اچھا، اب وہ اس دودھ کی بڑی خوبیاں ہیں، آج بھی بہت ساری امراض کے لیے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جانور کا یعنی اونٹنی کا دودھ پیو۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ جو اتنا پیار کرتے ہیں اونٹنی سے اور ان کی اتنی قیمتی متاع ہے، جب قیامت آئے گی تو وہ اس سے دور ہو جائیں گے، وہ اونٹنی بے لگام ہوگی۔ پہلے اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، پھر بے لگام ہو جائے گی، کبھی کہیں جائے گی، کبھی کہیں جائے گی، کبھی کہیں جائے گی۔ تو یہاں اشارہ دیا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب بیاہنے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، یعنی ان کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا ہے کہ باپ بیٹا، بیٹا باپ، بہن بھائی، قیامت جیسے ہی قریب آئے گی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی۔ یہ نشانیاں بتائیں، اور بعض اوقات یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ عورت سب سے زیادہ پیار اور محبت اپنے معصوم بچے سے کرتی ہے۔ تمام تر معاملات کے باوجود، آج بھی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، مشرق کی رہنے والی عورت اپنے بیٹے کو نالیوں میں ادھر ادھر نہیں پھینکتی۔ مغرب میں اور مشرق میں یہ فرق آج بھی باقی ہے۔ مغرب کی خواتین کو کچھ تربیت ایسی دی جاتی ہے کہ وہ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتی، حلال و حرام۔ لیکن مشرق میں آج بھی حلال و حرام کی تمیز سمجھی جاتی ہے۔ دیکھو، اگر ایک مرد عورت کو چھوڑ بھی دے تو عورت اپنی اولاد کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ بس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار ہے۔ جب ماں اپنے اولاد کو نہیں چھوڑتی تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، تو وہ بھی اپنے بندے کو، خاص کر صاحب ایمان کو، جنت میں ڈال دے گا، اس پر کرم فرمائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اور وہ ڈال دے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو وحشی جانور آپس میں لڑتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، ان کو اتنا ہوش نہیں رہے گا، وہ شہروں میں آ جائیں گے۔ اور جو انسان شہروں میں رہتے ہیں وہ اتنے پریشان حال ہوں گے کہ وہ جنگلوں میں چلے جائیں گے۔ لیکن جس دن کی بات ہو رہی ہے اس دن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جانور جن کے سینگ نہیں ہیں اور وہ جانور جن کے سینگ ہیں، یعنی سینگ والے طاقتور، بے سینگ یعنی کمزور۔ اگر طاقتور جانوروں نے یا جانور نے کسی بے طاقت کمزور کو مارا ہے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا۔
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تھوڑی سی نیکی کرو گے تو روز قیامت اس کا بدلہ بھی ملے گا، نعم البدل ملے گا، اور اگر برائی کی ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر چیونٹی کو اپنے پاؤں کے نیچے مار دیا جان بوجھ کر، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور اگر کسی نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا کہ کسی اور مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہاں یہی بات کہی ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا آگ ہو جائیں گے۔ دریا آگ کیسے ہوں گے جی؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈال دیں گے، یعنی یہ ستارے سورج جب یہ بے نور ہو جائیں گے تو ان کو پانی میں ڈال دیا جائے گا، جب پانی میں ڈالیں گے تو یہ آگ ہو جائیں گے، یعنی اشارہ ہے کہ جہنم کی طرف، یہ جہنم کا سما ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی۔ روح اور بدن، یہ جو ہے بدن جو ہے یہ سخت مادہ ہے، روح جو ہے یہ لطیف چیز ہے۔ اس سخت بدن میں اللہ نے لطیف چیز روح کو ڈالا ہوا ہے، اور جب یہ وقت آئے گا کہ روح الگ ہو جائے گا اور جسم الگ ہو جائے گا، اور وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد ایک وقت آئے گا جس کو آپ حشر کہتے ہیں، قیامت کہتے ہیں، پھر یہ سب کچھ دوبارہ ہو جائے گا۔ تو یہاں اشارہ ہے کہ روح جو نکل چکی ہے وہ بھی واپس بدن میں آ جائے گی۔ تو آپ بتاؤ اس دن کیا کرو گے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جو اس لڑکی سے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں جب فحاشی، عریانی، بدماشی، شراب پینا اور زنا عام تھا، اس وقت وہ اپنی سوسائٹی کے حساب سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ تو بہت بری بات ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب لوگ ہمیں کہیں گے کہ تمہارا داماد تمہارے گھر آیا ہے، اس کو وہ عار سمجھتے تھے، اور پھر وہ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جب ایک وارث، جب ایک باپ اپنی بیٹی کو، ایک دن کی بیٹی کو یا کچھ گھنٹوں کی جو پیدا ہے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دے گا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ اس کا مقدمہ کون لڑے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ روز محشر، روز قیامت، میں اس بچی سے بھی پوچھوں گا کہ بتاؤ تمہیں کس نے قتل کیا، میں اس کا قصاص دلاؤں گا، بدلہ دلاؤں گا، جو اس طرف اشارہ ہے کہ شعور، آگہی، فہم و فراست، ایک جو بدن ہے اس کی ایک خاص وقت کے بعد بلوغت ہوتی ہے اور اسے سمجھ آتی ہے۔ روح چاہے ایک گھنٹے کا ہو چاہے ایک دن کا ہو، وہ مکمل صاحب فراست ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی بتائے گی کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ آج بھی قتل ہو رہے ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف طریقے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، بچیوں کو آج بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ کہیں جان بوجھ کر منشیات فروش کے گھر، غلط آدمی کے گھر بچیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے لالچ کی وجہ سے، یہ بھی
بالکل ساری زندگی وہ تڑپتی رہتی ہے. اور میرے نزدیک جو وٹا سٹا کی بیماری ہے، یہ بھی ایک گھر کو جہاں برباد کرتی ہے وہاں دوسرے کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے کہ تم نے گھر نہیں بسایا تو ہم کیسے بسائیں گے. یا اسی طریقے سے کچھ علاقوں میں جو بچی پیٹ میں ہوتی ہے یا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ رشتہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، ابھی وہ اس دنیا میں نہیں آئے، تو یہ بھی قتل کرنا ہے. اور اس معاشرے کا یہ حال تھا تو آج کے معاشرے کا یہ حال ہے. یعنی آج کا معاشرہ عرب کے معاشرے سے زیادہ بدتر ہے. وہ قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، لیکن یہ اتنے بغیرت ہو گئے ہیں کہ انہی بہو بیٹیوں کو سر عام اپنی عمومی اور خصوصی محافل میں رقص و سرود کی جو ان کی محفلیں ہیں ان میں ان کو نچاتے ہیں، ان کو فن سکھاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں.